نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف ہاؤس چینل پر خوبصورت پروگرام رونق رمضان۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے جدا ہوتا جا رہا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ماہ رمضان کے جو دن اور جو راتیں باقی ہیں، جو روزے باقی ہیں، خالق کائنات ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آنے والی عید کی خوشیوں میں اللہ کریم سب مسلمانوں کو شریک ہونے کی توفیق دے۔ میں دعا گو ہوں کہ جو ہمارے مسلمان سفر میں ہیں اور اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں، اللہ کریم خیر و عافیت کے ساتھ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ میرے چینل وظائف ہاؤس کے ناظرین، میں آپ سے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ چینل وظائف ہاؤس جو ہے، الحمدللہ یہ صرف میرا چینل نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وساطت سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثناخوانی، دین کی خوبصورت باتیں یہ سارے مسلمانوں تک پہنچیں۔ تو یہ تبھی پہنچ سکتی ہیں کہ جب آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل وظائف ہاؤس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے یا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام رونق رمضان کیسا لگ رہا ہے، اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک خوبصورت ہستی تشریف فرما ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ بڑے خوبصورت ثناخوان مصطفیٰ ہیں جناب محترم حافظ صغیر احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم آپ کو وظائف ہاؤس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اور رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، روزے ٹھیک جا رہے ہیں جی؟ شکر اللہ کا، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے مہمان جناب حافظ صغیر احمد صاحب سے خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں کہ آج کون سا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کلام سنائیں کہ ماہ رمضان کی یہ جو پرکیف گھڑیاں ہیں، کہ جس کے اندر ہر بندہ کوئی نہ کوئی دعا کرتا ہے، اور سب مسلمانوں کی ایک دعا تو مشترک ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھے، روضہ رسول دیکھے۔ تو میں بھی التماس کروں گا کہ کوئی اس طرح کا کلام ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں کہ آج اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے
آنا مقدر آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واہ واہ واہ۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین، حافظ صغیر احمد صاحب نے واقعتاً جو میری خواہش تھی اس کے مطابق انہوں نے کلام پیش کیا کہ ماہ رمضان کے آخری لمحے ہیں، آخری راتیں ہیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ ماہ رمضان میں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے چلا جائے۔ تو انہوں نے یہاں بیٹھ کر ہی اللہ کے گھر کی ہمیں سمجھو کہ تصور کے اندر زیارت کرا دی۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی نورانی گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کو خوبصورت اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور ماہ رمضان میں نصیب فرمائے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد۔